دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی، جس کے بعد نازنین اس پر پہلے سے بڑھ کر اعتبار کرنے لگی تھی۔ نازنین نے مجھے بھی بتایا تھا کہ آفتاب نے اسے پروپوز کیا ہے اور وہ جلد اپنے گھر والوں کو بھی بھیجے گا۔ مجھے نہ پہلے اس لڑکے سے کوئی مسئلہ تھا، نہ اب اس رشتے پر کوئی اعتراض، لہٰذا میں رضامند ہو گیا کہ چلو اچھا ہے، جلد از جلد وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے اور یہاں کی تنہائی سے اس کی جان چھوٹے۔ لیکن آگے جو ہوا وہ نہ میں نے سوچا تھا اور نہ اس کے گمان میں تھا۔ یہ تم نے سورج غروب ہونے کے بعد سن گلاسز کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اور خوشبو بھی کتنی تیز ہے آج کار میں؟ نازنین گاڑی میں بیٹھتے ہی حیرت سے بولی۔ گلاسز ایسے ہی لگائے ہوئے ہیں اور یہ خوشبو آج نیو ٹرائی کی ہے میں نے، مگر یہ بہت تیز ہے، آئندہ نہیں استعمال کروں گا، اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے بتایا۔ ہاں بہت ہی تیز ہے، کچھ اور محسوس ہی نہیں ہو رہا، اس نے کہتے ہوئے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ اچھا، تم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ آج مجھے ملوانے لا رہے ہو؟ اس نے اپنا پرس کندھے سے اتار کر پچھلی نشست پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، انفیکٹ موم تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں تم سے ملنے کے لیے، اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے بتایا۔ وہ تو میں بھی ہوں، سوچ سوچ کر ہی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیسے رہے گی تمہارے گھر والوں سے پہلی ملاقات۔ وہ نہایت پرجوش تھی، بہت ہی یادگار۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا اور اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی، ڈیش بورڈ پر رکھا آفتاب کا موبائل گنگنا اٹھا، جسے اس نے اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کیا؟ کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں آنے کی۔ کال سنتے ہی وہ متفکر ہو گیا، جس کے باعث ناظرین کو بھی تشویش ہوئی۔ کیا ہوا آفتاب؟ کس کا فون تھا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے کال کٹ کرتے ہی نازنین نے پوچھا۔ میرے دوست کا فون تھا، اس کی مما باتھ روم میں سلپ ہو گئی ہیں، جنہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہے، مگر اس کی گاڑی خراب ہے اور ایمبولینس ابھی تک نہیں آئی، اسی لیے وہ مجھے بلا رہا ہے، اس نے جلدی سے تفصیل بتائی۔ او مائی گاڈ، تو چلو پھر جلدی۔ وہ بھی پریشان ہوئی، لیکن گھر والوں سے تمہاری ملاقات، اسے دوسری فکر نے ستایا۔ ارے چھوڑو اسے، وہ بعد میں بھی ہو جائے گی، پہلے آنٹی کو ہاسپٹل لے جانا زیادہ ضروری ہے، تم وہاں چلو، اس نے فوراً اس کی فکر رد کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ کہہ کر گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، جس کے بعد جلد ہی یہ لوگ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ بیچ میں کئی بار گاڑی ڈگمگائی بھی تھی، گویا آفتاب توازن کھو رہا ہو، لیکن پھر جلد ہی اس نے سب سنبھال لیا اور اب وہ لوگ ایک بلڈنگ کے باہر موجود تھے۔ کار سے اتر کے دونوں اندر آئے اور لفٹ میں داخل ہو کر سیدھا چھٹے فلور پر پہنچے۔ یہ فلیٹ ہے، لفٹ سے نکل کر آفتاب نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا تو نازنین نے جلدی سے آگے بڑھ کر ڈور بیل بجائی۔ ڈپلیکیٹ چابی ہے میرے پاس، آفتاب نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا، جس پر اسے تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن فی الحال اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کے پیچھے فلیٹ میں داخل ہوئی اور جلدی سے اندر کی جانب بڑھ کر کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ کہاں ہے تمہارا دوست اور اس کی مما؟ اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں کسی کے ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اپنے گھر پہ، آفتاب بھی تب تک دروازہ بند کرتے ہوئے لاؤنج میں اس کی جانب آ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب میں نے جھوٹ بولا تھا، اس نے کہتے ہوئے آنکھوں پر سے گلاسز ہٹائے جو کہ بری طرح سرخ ہو رہی تھی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتا تو تم یہاں تک کیسے آتی سویٹ ہارٹ؟ وہ کہتے ہوئے اس کے بے حد قریب آیا، جس کے باعث یکدم نازنین کو اس سے ایک ناگوار سی بو آتی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ شام کے وقت سن گلاسز لگانا، گاڑی میں اتنی تیز خوشبو کا ہونا، ڈرائیونگ کے دوران گاڑی کا ڈگمگانا، ان سب میں کچھ تو گڑبڑ تھی جسے وہ وقت رہتے سمجھ نہیں پائی تھی، اور جب سمجھ میں آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ آفتاب، تم نے شراب پی ہوئی ہے؟ اس نے یکدم اسے پیچھے دھکیلا۔ ہاں، اور اسی لیے تو آنکھوں پر گلاسز لگا کر گاڑی میں اتنا تیز اسپرے کیا ہوا تھا تاکہ تمہیں پتہ نہ چلے۔ وہ ڈھیٹ پن سے اعتراف کرتا پھر اس کی جانب آیا۔ دور رہو مجھ سے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسا کرو گے، میں جا رہی ہوں۔ وہ اسے دھکا دے کر کہتی جانے لگی، مگر آفتاب نے اسے بازو سے دبوچ لیا۔ نہ تو اب میں تم سے دور رہوں گا اور نہ ہی تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس کے انداز پر نازنین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آفتاب پلیز کہہ دو کہ تم مذاق کر رہے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، یہ سب جھوٹ ہے، پلیز، اس نے ٹوٹتی ہوئی امید کے ساتھ ایک آواز سے کہا۔ نہیں میری جان، یہ سب سچ ہے، اس نے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کی یہ امید بھی توڑ دی۔ تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو محبت کرتے تھے مجھ سے، تو محبت کرنے والے کیا ایسا کرتے ہیں محبوب کے ساتھ؟ دکھ سے اس کی آنکھیں چلک پڑی۔
मैं हमेशा से ऐसा ही था जानम, वो तो बस तुम्हें फँसाने के लिए मोहब्बत और शराफ़त का जाल बिछाया था मैंने, और अब तुम इसमें फँस चुकी हो। उसने धड़ल्ले से अपनी मक्कारी का इतराफ़ करते हुए आखिरी जुमला शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा और साथ ही उसके ऊपर झुका। आफ़ताब प्लीज़ नहीं, मुझे जाने दो, मत करो ऐसा। उसने उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए अपना मुँह दूसरी जानिब फेर के मिन्नत की। यार तुम खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो, एक रात की ही तो बात है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। बजाय ज़ोर ज़बरदस्ती करने के साथ दे दो मेरा। बदले में तुम्हें जो चाहिए होगा वो दे दूँगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। अब वो उसे छोड़कर ज़रा पीछे होते हुए सौदेबाज़ी की जानिब आया, जिस पर वो सीधी होती हुई दंग रह गई। ओवर रिएक्ट, तुम मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है और तुम कह रहे हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, और साथ ही ये घटिया पेशकश करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई। उसकी बात पर वो हैरत और सदमे से बोली, ओह कम ऑन, अब इतनी भी नेक परवीन ना बनो। पता नहीं मुझसे पहले कितने लोगों के साथ रंगरलियां मना चुकी होगी तुम, और अब मेरी बारी में तुम्हें इज्जत याद आ गई। उसने लिहाज की सारी हदें पार कर दी थी। चट्टाख! अगले ही पल नाज़नीन ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसे रसीद किया, जिसके बायस वो गाल पे हाथ रखे फटी-फटी नज़रों से उसे देखने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे किरदार पे उँगली उठाने की? वो गुस्से से काँप रही थी। जो लड़की एक गैर मर्द के साथ बिना किसी ताल्लुक के घंटों-घंटों घूमे, प्यार मोहब्बत की बातें करे, उसका किरदार कैसे होता है? ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लिहाजा मेरे सामने ये पारसाई का राग अलापने की ज़रूरत नहीं है। उसने गुस्से से कहते हुए उसे बाजुओं से दबोचा। मैं ऐसी नहीं हूँ, वो हलक के बल चिल्लाई। बस बहुत हुआ, बहुत समझा लिया तुम्हें बातों से, अब लगता है ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जबकि उसके अंदाज पर वो काँप गई। आफ़ताब नहीं, प्लीज़, उसने मज़ाहमत करना चाही, मगर वो उसकी सारी मुखालफत नज़रअंदाज करते हुए उसे मुझसे उठाकर अंदर बेडरूम में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जिसके बाद काफ़ी देर तक वहाँ मुसलसल नाज़नीन की चीखों-पुकार, दुहाइयाँ, मिन्नतें, सिसकियाँ गूंजती रहीं, जिन्हें सुनकर उसकी मदद को आने वाला यहाँ कोई नहीं था। रात की रुखसत होते ही सुबह ज़मीन पर उतर आई थी, मगर रात से जाग रहे रोमान जाफ़री को अब तक चैन नहीं आया था, और वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता, आप बस कुछ भी करके मेरी बेटी का पता लगाएँ। बताया तो है कल शाम मैं अपने यूनिवर्सिटी फ़ेलो के साथ कहीं गई थी, उसके बाद अब तक नहीं लौटी। आप लोग बस कोशिश ही कर रहे हैं, कल रात से पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ और किस हाल में होगी। वो फ़ोन पर किसी पे बरहम हो रहे थे। साहब, नाज़नीन बीबी आ गई हैं। तभी यकदम शीरीं कहती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसकी बात पर उन्होंने फ़ौरन मोबाइल कान से हटाकर लाइन डिस्कनेक्ट की और बाहर की जानिब भागे, जहाँ नाज़नीन अभी-अभी हॉल में दाखिल हुई थी। मगर उसकी हालत देखकर यकदम उनका दिल धक से रह गया। जो बाल उसने ऊँची पोनीटेल में बाँधे हुए थे, वो अब खुलकर बिखर गए थे। आँखों में मौजूद काजल रोने के बायस फैल चुका था, और आँखें भी सूजी हुई लग रही थीं। होंठ का किनारा भी ज़रा-सा फटा हुआ था, जिससे हल्का-सा खून रिस रहा था। ब्लू टाइट जीन्स पर वाइट कुर्ती के साथ जो सतरंगी स्कार्फ वो गले के गिर्द लपेट कर निकली थी, वो उसके कंधे पर झूल रहा था। कुर्ती की एक आस्तीन थोड़ी फटी हुई थी, जबकि उसके पैरों में मौजूद सैंडल का लॉक भी खुला हुआ था। उसकी ये उजड़ी हुई हालत बहुत ही खतरनाक दास्तान सुना रही थी, जिससे रोमान जाफ़री का दिल बैठने लगा। नाज़नीन, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? वो हैरत और सदमे से कहते उसके पास आए। पापा, वो बस इतना ही बोली और फिर उनके सीने से लगकर बिलक-बिलक के रो दी, जिसके बाद उन्हें मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रही। इस बाप का दर्द भला कोई समझ सकता है, जिसकी जवान बेटी पूरी रात गायब रहने के बाद सुबह लुटी-पुटी हालत में घर लौटे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा कुल असासा तबाह हो गया है। नाज़नीन ने जब मुझे अपने ऊपर बीतने वाली दिलसोज़ रुदात सुनाई तो बेसाख्ता मेरा दिल चाहा कि अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। मगर ना तो ऐसा मुमकिन था और ना ही ये मसले का हल था। नाज़नीन की इस हालत का ज़िम्मेदार मैं भी था। अगर मैं उसके साथ दोस्त बनकर रहता, उसे वक़्त देता, अच्छा-बुरा समझाता, तो शायद वो उस ख़बीज़ के जाल में ना फँसती। उस पूरा दिन मैं घर से कहीं नहीं गया और उसकी दिलजोई में लगा रहा, मगर उसे तो गहरी चुप लग गई थी। मैंने सोचा कि अगले दिन ही उस लड़के के खिलाफ़ केस दर्ज करवाऊँगा, मगर फिर ख़्याल आया कि इससे जो बात बहुत उछलेगी और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चल जाएगा, जिससे हमारी बहुत बदनामी होगी।
مگر جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا بھی تو اسے ملنی چاہیے تھی نا۔ میں انہی سب سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ رومان جعفری ابھی ابھی نازنین کو زبردستی تھوڑا کھانا کھلا کر سلانے کے بعد اپنے کمرے میں آئے تھے اور صوفے پر بیٹھے سوچنے لگے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف آواز اٹھاتے تو یہ بات سب کو پتہ چل جاتی، اور خاموش رہتے تو معاملہ دبنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی سزا سے بچ جاتا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ وہ خود کو دوراہے پر کھڑا محسوس کر رہے تھے۔ تبھی انہیں محسوس ہوا کہ گھر میں غیر معمولی شور اٹھا ہے، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئے تو محسوس ہوا کہ اوپر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے اوپر نازنین کے کمرے کی جانب آئے، مگر دروازہ اندر سے بند تھا اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گھوم کر گیلری میں کھلنے والی کھڑکی کے پاس آئے، جس سے اندر دیکھتے ہی ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اندر نازنین بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں کی زد میں چیختی چلاتی یہاں وہاں چیزوں سے ٹکرا رہی تھی۔ چیخو پکار سن کر شیریں بھی بھاگتی دوڑتی یہاں آ گئی تھی اور اب کھڑکی سے نظر آتا یہ منظر دیکھ کر حیران تھی۔ نازنین نازنین! رومان جعفری بری طرح کانچ کی کھڑکی پر ہاتھ مارنے لگے جو اندر سے بند تھی، پھر گھوم کر آ کے وہ دوبارہ دیوانہ وار دروازہ پیٹتے ہوئے اس پر دھکے مارنے لگے۔ بہت زیادہ کوششوں کے بعد بالآخر دروازے کا لاک ٹوٹ گیا، جس کے بعد یہ لوگ اندر آ سکے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم نازنین کو بڑی مشکل سے فوراً ہاسپٹل لے کر بھاگے، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ یہ سن کر تو میرا دل چاہا کہ میرا بھی دم نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا، اور یہ دکھ اپنے سینے پر برداشت کرنے کے لیے میں زندہ رہا۔ اکلوتی جوان اولاد کی موت کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی تدفین کی اور پھر کتنے دن اس کے غم میں یوں ہی بلک بلک کر تنہا روتا رہا۔ اس تنہائی میں مجھے احساس ہوا کہ میری بچی بھی تنہا یوں ہی گھر میں منتظر رہتی ہوگی کہ کب پاپا آئیں گے اور وہ ان سے دل کی باتیں کرے گی، اور میں بدبخت بس کام 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 میں الجھ کر اپنے سب سے قیمتی اثاثے سے محروم ہو گیا۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے ہی تو وہ خبیث کی جانب مائل ہو گئی تھی، مگر اب صرف میرے پاس پچھتاوا تھا۔ تھوڑا سنبھلنے کے بعد میں نے اس مسئلے پہ غور کیا اور سوچنے لگا کہ اب آفتاب کے ساتھ کیا کیا جائے، اور ساتھ ہی اپنے ایک بھروسے مند وکیل دوست سے اس بارے میں رائے مانگی، مگر اس کے مشورے کے مطابق اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد نتیجہ یہی نکلا کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ نازنین تو جا چکی تھی۔ اب اس کے پیچھے یوں اس کی رہی سہی عزت اچھالنے کو میرا دل نہیں مانا۔ دوسری بات، ہمارے پاس آفتاب کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، مگر میں نے پھر بھی اس کے خلاف کیس درج کر دیا اور فیصلہ کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور وہی ہوا۔ عدالت نے ثبوت مانگے جو کہ ہمارے پاس تھے نہیں، لہٰذا یہ کیس اس وارننگ کے ساتھ پینڈنگ میں چلا گیا کہ میں آفتاب پر لگائے گئے الزام کا ثبوت پیش کروں، اور آج تک کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے یہ کیس پینڈنگ ہی ہے، اور میری بچی انصاف کو اتنا ترس گئی ہے کہ بے چین ہو کر بھٹکنے لگی ہے۔ جس روز شجاع نے مجھے فون کر کے بلایا اور بابا جی کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ نازنین اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بدلہ چاہتی ہے، تو میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا کہ میری بچی تڑپتی ہوئی اس حال کو آ پہنچی ہے۔ مجھے شرم آ رہی تھی خود کو اس کا باپ کہتے ہوئے جو اپنی بیٹی کو انصاف تک نہیں دلا پایا، اور وہ یوں سسک رہی ہے، مگر یہ طوفان میرے اندر برپا تھا۔ بظاہر تو میں نے خود کو پتھر کر رکھا تھا، جسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن کامی نے شاید میرے جذبات بھانپ لیے اور پوچھ بیٹھا، جس کے بعد اسے مختصراً تفصیل بتا دی، مگر آج میں خود پر جبر نہیں کر پایا اور سب کہہ سنایا۔ رومان جعفری اب نظریں جھکائے خاموش بیٹھے تھے، جبکہ ان تینوں کے پاس بھی تسلی دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے، اور صوفیہ کی تو باقاعدہ آنکھیں بھر آئی تھیں، جسے اس نے جلدی سے صاف کیا۔ شجاع کی سمجھ میں اب آیا تھا کہ اس روز کامی کی اس بات کا کیا مطلب تھا، کہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اتنی محنت صرف اسی لیے کر رہے ہوں کہ یہ گھر بک جائے، یعنی وہ اتنی محنت اسی لیے کر رہے تھے تاکہ ان کی بیٹی کو انصاف مل سکے۔ اس خاموشی میں بس آس پاس ٹیبلوں پر ٹکراتے چمچوں اور پلیٹوں کی آواز خلل پیدا کر رہی تھی، جبکہ یہ لوگ ہنوز خاموش تھے۔ مجھے نفرت ہوتی ہے اس دولت سے جو نہ میری بیوی کو بچا پائی اور نہ بیٹی کو، اور میں اپنی بیٹی کو انصاف تک نہیں دلا پایا۔ لعنت ہے مجھ جیسے باپ پر۔ وہ کہتے ہوئے یکدم دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑے، جس پر تینوں سٹ پٹا گئے۔ سر، حوصلہ رکھیں۔ شجاع جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آیا۔
थोड़ी देर तसल्ली देने के बाद पानी वगैरह पीकर जब वो थोड़ा संभल गई तो फिर वो भी अपनी जगह पर बैठते हुए नरमी से गोया हुआ, सर, जो हुआ इसमें पूरी गलती आपकी नहीं थी, लेकिन कहीं-कहीं कसूर था कि अगर आप ही नाज़नीन के अच्छे दोस्त बन जाते, तो शायद वो तवज्जो की तलाश में गलत हाथों तक ना पहुँचती। लेकिन अब तो सब कुछ हो चुका है और रही बात इंसाफ़ की, तो उसके लिए भी आप अव्वल रोज़ से कोशिश कर रहे हैं, मगर सबूत न होने की वजह से बेबस हैं और उस आफ़ताब जैसे ख़बीस इंसान से तो किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। लेकिन अब वो ज़्यादा देर नहीं बच पाएगा। हम जल्द उसे इस नहज पर ले आएँगे कि उसे खुद अपने मुँह से सब कबूल करना पड़ेगा। शुजा ने तसल्ली देते हुए कहा। बिल्कुल, बुराई का दौर देर रह सकता है, लेकिन वो कभी जीती नहीं। एक दिन ज़रूर बुराई को ख़त्म होना होता है और सच भी खुद को मनवा लेता है। बस आप यूँ समझें कि इस बुराई का भी इख्तिताम करीब ही है। सूफिया ने भी उसकी तायद करते हुए मज़ीद टुकड़ा लगाया। और मैंने भी सुना है कि मुजरिम कितना ही ताकतवर और लापरवाह क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में उससे सरज़द हुए जुर्म को लेकर हल्का-सा खौफ़ ज़रूर होता है कि अगर पकड़ा गया तो? और हम भी उसे उसी खौफ की मार मारेंगे। कामी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सच कहूँ तो आप लोगों के साथ से बड़ी हिम्मत बंधी है मेरी। हौसला हुआ है कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। वरना अब तक तो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था मैं। उन्होंने दिल की बात बताई। बेफ़िक्र रहें सर, हम हमेशा आपके साथ हैं। शुजा ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए इत्मीनान दिलाया, जिस पर वो मुस्कुरा दिए। रात के गहरे होते सन्नाटे बता रहे थे कि सारा आलम इस वक्त नींद की आगोश में है और सबकी बेखबरी का फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त आसमान पर मौजूद बादल, चाँद और उसकी चांदनी के साथ से आँख मचोले खिल रहे थे, जिन्हें गैलरी में मौजूद लकड़ी के झूले पर झूलते हुए नीम दराज शुजा बड़ी महवियत से देखते हुए किसी सोच में गुम था। नाज़नीन और आफ़ताब के बारे में सोच रहे हो, तभी सूफिया की आवाज़ पर उसे चौंक कर देखा, तो वो शॉल ओढ़े नज़दीक खड़ी थी। तुम सोई नहीं? बजाय जवाब देने के उससे सीधे होते हुए सवाल किया। जो कुछ आज सुनकर आ रहे हैं, उसके बाद इतनी आसानी से भला कैसे नींद आ सकती है? वो कहती हुई आकर उसके बराबर में ज़रा फासले से बैठ गई। तुम भी इन्हीं के बारे में सोच रहे थे? उसे तायद चाही तो शुजा ने इस बात में सर हिलाया। बहुत बुरा हुआ ना बेचारी नाज़नीन के साथ। वो दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए ताज्जुब से बोली। वो महज इतना ही बोला। मगर शाम से एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। सूफिया ने अपनी उलझन का जिक्र किया। वो क्या? उसे भी तजस्सुस हुआ कि सारे मामले में दरअसल गलती किसकी थी। वो अपने जहन में कुल बुलाता हुआ सवाल जुबान पर लाई। शायद सबकी। शायद सबकी। शुजा ने आगे झुककर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पेवस्त करते हुए अंदाजा लगाया। वो कैसे? सूफिया ने उसकी जानिब देखा। सबसे पहली गलती थी रुमान जाफरी की कि उन्हें अपनी फैमिली को वक्त देना चाहिए था। बेटी की जानिब से इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो नाज़नीन यूँ बाहर न भटकती। और दूसरी बात कि जब उन्हें पता था कि उनकी बेटी किसी गैर लड़के में दिलचस्पी ले रही है, तो उन्हें उसी वक्त मुहतात होकर उसे रोकना चाहिए था, बजाय यूँ ढील देने के। वो एक लम्हे को रुका। दूसरी गलती खुद नाज़नीन की थी कि माना उसे घर की जानिब से तवज्जो नहीं मिली तो वो बाहर की जानिब मुतमाइल हो गई। मगर वो एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की थी। रोमान जाफरी ने खुद बताया है कि उसे किताबें पढ़ने का शौक था और इस तरह के लोग तो बहुत समझदार और मामला फ़हम होते हैं। नाज़नीन को सोचना चाहिए था कि वो इतनी बेमोल नहीं है कि किसी की चंद मीठी बातों पर फ़िदा होके अपना सब कुछ वार के रख दे। माना कि वो अकेली थी, मगर उसे यूं एक एक गैर मर्द के सहारे को कबूल नहीं करना चाहिए था। और कर भी लिया था तो इतनी आगे ना बढ़ती कि सामने वाला गलत समझ बैठे। उसे सांस लेने के लिए तवक्कुफ किया। तीसरी गलती आफताब की कहूँ या उसके वालिदैन की, समझ में नहीं आ रहा कि उसे इतना नहीं पता एक लड़की को यूं मोहब्बत के नाम पर फांसना और फिर उसकी इज्जत बेदर्दी से तार तार कर देना कोई फ़ख्र का काम नहीं, बल्कि बहुत ही घटिया हरकत है, जो आजकल के अक्सर नौजवान बड़े फ़ख्र से कर रहे होते हैं। वो ताज्जुब से बोला। और आखिरी गलती फिर से नाज़नीन की है कि वो मायूस होकर हिम्मत हार गई। उससे गलती हुई थी जिस पर उसे तौबा करनी चाहिए थी। वो फिर एक नए अज़्म के साथ उठती और कुछ नहीं तो कम से कम अपने मुजरिम को सज़ा दिलाने की कोशिश करती।
زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ چاہتی تو بہت کچھ سنور سکتا تھا، مگر افسوس۔ ہم ٹھیک کہہ رہے ہو، نازنین کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی، اور ہمت وہی لوگ ہارتے ہیں جنہیں رب سے اچھی امید نہیں ہوتی اور پھر مایوس ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اس نے تائید کرتے ہوئے مزید کہا۔ اچھا، ایک بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیا تم سمجھا سکتی ہو؟ اس نے پیچھے ہو کر جھولے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ پوچھو، اگر علم ہوا تو ضرور کوشش کروں گی سمجھانے کی، اس نے بھی پشت سے ٹیک لگائی۔ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو جب ایک انسان خودکشی کر کے مرتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا نا کہ اس کی موت کا یہی وقت لکھا تھا اور وہ اس وقت آ گئی، اور اگر وہ اپنی مقررہ موت پر مرا ہے تو پھر خودکشی حرام کیسے ہوئی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں کب سے تھا، آج موقع ملا تو پوچھ بیٹھا۔ کافی دلچسپ سوال ہے، اس نے ایک گہری سانس لی۔ اب جواب مل سکتا ہے اس کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کوشش پوری کروں گی اپنے مختصر سے علم کی روشنی میں جواب دے سکوں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک معاف کرے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ یہ بات درست ہے کہ ہر کام کا اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں ذرا بھی جلدی یا دیر کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے مقرر کردہ کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے تو کیا وہ صحیح ہوتا ہے؟ اس نے کہتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اسے فوراً جواب دیا۔ فرض کرو اگر میں تمہیں امانتاً کچھ دیتی ہوں، مثال کے طور پر یہ چوڑی رکھ لو، اس نے کہتے ہوئے اپنی کلائی سے سیاہ کانچ کی چوڑی اتار کر اس کی جانب بڑھائی۔ میں نے تمہیں یہ چوڑی دی ہے اور کہا کہ کل تک اسے اپنے پاس رکھو، کل میں اسے واپس لے لوں گی، تو اب تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ اس نے پھر ایک سوال اٹھایا۔ یہی کہ اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھوں، کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو مجھے تمہیں واپس کرنی ہے۔ اسے چوڑی کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل، لیکن اگر تم اسے سنبھال کر رکھنے کے بجائے بے دردی سے توڑ کر پھینک دیتے ہو تو پھر میرا رد عمل کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے پھر سوال پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں مجھ پر بہت غصہ آئے گا، اور آنا بھی چاہیے کہ میں نے تمہاری امانت کی حفاظت نہیں کی اور پھر تم مجھے کوئی سزا دو گی، اس نے جواب دیا۔ یہی معاملہ خودکشی کا بھی ہے، ہماری جان ہماری ملکیت نہیں ہے، اور یہ اللہ پاک کی امانت ہے جو اس نے ایک خاص مدت تک ہمیں سونپی ہے۔ اپنی مدت پوری ہونے کے بعد جب ہم مرتے ہیں تب معاملہ سیدھا ہوتا ہے کہ اللہ نے زندگی دی تھی تو اسی نے لے لی، لہٰذا اس موت کے بارے میں ہم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، ہم صرف اپنے اعمال کو لے کر جواب دہ ہوں گے، جبکہ خودکشی میں مایوسی شامل ہوتی ہے جو کہ کفر ہے، اور کفر گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد پر یقین نہیں رہا، ہم اس کی ذات سے، اس کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ ہم مشکلوں کو بڑا جان کر اور خود پر حاوی کر کے اس بات کے منکر ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر جب ایک انسان اس کی ذات پاک سے اس قدر مایوس ہو کر اپنی جان لینے لگتا ہے تو یہ اللہ پاک کی ہی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ناراض ہو کر اسے نہیں روکتا اور لینے دیتا ہے اپنی جان، جس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے نے اپنی موت میں جلدی کی ہے، لہٰذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اتنی ساری باتوں کے بعد خودکشی کرنے والے کی آخرت تو خراب ہوتی ہے، مگر ساتھ ساتھ ہی اس کے جانے کے بعد پیچھے اس کے اپنے بھی رل جاتے ہیں۔ ایک تو انہیں اس کی موت کا صدمہ کھایا جاتا ہے، جیسے رومان جعفری کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور دوسرا لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ المختصر کہ خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ ہزار نئے مسئلوں کو پیدا کرنے والا ایک مسئلہ ہے جس میں ہر طرف صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ دھیرے دھیرے وضاحتوں کے ساتھ سب سمجھاتی گئی جسے وہ ہمہ گوش ہوئے سن رہا تھا۔ امید ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، صوفیہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تائید چاہی۔
ہاں بالکل، لیکن ایک سوال اور ہے، اس نے یوں کہا گویا وہ برا نہ مان جائے۔ اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ تو پھر بھی لوگ خودکشی کرنے والے کو بزدل کیوں کہتے ہیں؟ اس نے وضاحت کرتے ہوئے سوال اٹھایا۔ کیونکہ جتنی ہمت ایک شخص اپنی جان لینے کے لیے دکھاتا ہے، اگر اس کی آدھی بھی مشکلوں سے لڑنے میں دکھا دے تو خودکشی کی نوبت ہی نہ آئے۔ مسئلوں کو حل کرنے کی بجائے ان سے فرار چاہنے والوں کو اسی لیے بزدل کہا جاتا ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تم نے بھی 2 مرتبہ مرنے کی بات کی تھی، ایک ہاسپٹل میں اور دوسری اس دن شاور کے نیچے بھیگتے ہوئے۔ شجاع نے اسے دیکھتے ہوئے شرارتاً یاد دلایا۔ ہاں کی تھی، مگر عمل تو نہیں کیا نا۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو شیطان اسی طرح وسوسے ڈال کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، جنہیں جھٹک کر ہمیں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ میں ویسے بھی ایسا کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچ سکتی۔ اور وہ کہتے ہوئے ایک لمحے کو رکی۔ اور کیا؟ اسے جاننے کا اشتیاق ہوا۔ اور پھر جب سے تم ساتھ ہو بہت حد تک تم نے سنبھالا ہوا ہے، ورنہ جب مجھے دورہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور کچھ ہوش نہیں ہوتا تب بدحواسی میں نہ جانے میں اپنے ساتھ کیا کر بیٹھتی۔ اس کے لیے شکریہ۔ اسے سر جھکائے اپنے ناخن کھرچتے ہوئے دھیرے سے کہا، جبکہ شجاع کو یہ جان کر کافی خوشگوار احساس ہوا کہ چلو کم از کم اس نے سب محسوس تو کیا ہے، لیکن اس نے اس خوشی کا اظہار کرنے سے خود کو باز رکھا۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو اگر تم چاہو تو اپنے گھر جا سکتے ہو، وقتاً فوقتاً ملتے رہنا۔ صوفیہ نے سر اٹھاتے ہوئے تجویز دی۔ نہیں، اب یہ معاملات ختم کرنے کے بعد ہی اپنی پرانی روٹین پر آؤں گا اور وہ ایک لمحے کو رکا۔ اور کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ اور جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس پر شکریہ مت بولو۔ ان سب سے پہلے میری زندگی بہت عجیب، ٹھہری ہوئی اور بے مقصد تھی۔ اب لگتا ہے جیسے ایک مقصد مل گیا ہے جسے پورا کرنے میں مجھے بھی لطف آ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے شکریہ نہیں بلکہ… اس نے پھر بات ادھوری چھوڑی۔ بلکہ وہ آگے کی بات جاننا چاہتی تھی۔ بلکہ ساتھ چاہیے، کیونکہ میں اکیلے یہ سب نہیں کر سکتا۔ اس نے بات بدل دی تھی، یا واقعی یہ بات تھی؟ صوفیہ سمجھ نہیں پائی۔ ضرور، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ چلو اب سو جانا چاہیے، رات بہت ہو گئی ہے، وہ کہتے ہوئے جھولے پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں لاؤ میری چوڑی دو، وہ بھی کہتی ہوئی کھڑی ہوئی اور اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ یہ کل واپس لوگی، تم اسے یاد دلایا۔ وہ تو بس ایسے ہی مثال دے رہی تھی میں، اب دو یہ واپس، اس نے وضاحت کی۔ اتنی ساری چوڑیاں ہیں تو تمہارے ہاتھ میں یہ نہیں رہے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ اس کا چوڑی واپس کرنے کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ ارے تم کیا کرو گے اس چوڑی کا؟ وہ حیرانی سے ہنسی۔ کچھ نہیں، وہ دھیرے سے بولا، اور پھر اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر اس میں آہستہ سے یہ چوڑی واپس پہنا دی، جبکہ صوفیہ اس حرکت پر اسے چاہ کر بھی روک ٹوک نہیں سکی۔ خوش؟ چلو اب گڈ نائٹ۔ اس نے پہلے تائید چاہی اور پھر خود ہی بات ختم کرتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ بجائے اس کے پیچھے کمرے میں آنے کے پہلے تو اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، اور پھر جب وہ کمرے میں چلا گیا تو اپنا ہاتھ آگے کر کے بے اختیاری کے عالم میں چوڑی کو چھو کر دیکھنے لگی۔ اکثر کچھ حالات ایسے گزر چکے ہوتے ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو کسی کی غلطی نہیں، صرف قسمت کا کھیل لگتا ہے، تو کبھی سبھی قصوروار لگتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بہت بھیانک تھا، مگر اب یہ لوگ برائی کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے کمر کس چکے تھے، اس بات سے اکثر بے خبر کہ ابھی آگے کیا کیا طوفان باقی ہیں۔ خبر بالکل پکی ہے، آفتاب آج شام 7 بجے کے قریب ایک ریسٹورنٹ میں آنے والا ہے، جہاں اس کی کچھ لوگوں سے میٹنگ ہے۔ جب وہ وہاں سے واپس آنے لگے گا تب تمہیں اس سے ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ رومان آفتی موبائل کان سے لگائے آفس روم کے بڑی سی کانچ کی کھڑکی کے پاس کھڑے مہوے گفتگو تھے۔ ٹھیک ہے سر، آپ ایڈریس سینڈ کر دیجیے گا، میں پہنچ جاؤں گا وہاں، اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ موبائل بجنے کی آواز پر ہی نیند سے اٹھا تھا۔ امید ہے کہ 4 روز گزر چکے ہیں اس ایکسیڈنٹ کو، تو اس ملاقات پر اسے کوئی شک نہیں ہوگا، انہوں نے تائید چاہی۔ ارے سر آپ بے فکر رہیں، میں اس سے اس طرح ملوں گا کہ اسے بالکل شک نہیں ہوگا، اس نے تسلی کرائی۔ گڈ، میں ابھی تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ اوکے سر، اس نے بھی کہا، اور پھر لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ شجاع نے موبائل واپس اپنے برابر میں صوفے پر پھینکا اور اس کی پشت سے ٹیک لگا کر انگڑائی لینے لگا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر بیڈ کی جانب دیکھا تو صوفیہ وہاں نظر نہیں آئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کھٹکا کہ کہیں پھر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے خیال کی تردید ہوئی جب صوفیہ ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے اٹھ گئے تم، چلو اچھا ہوا، اب جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ ورنہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔
اس نے کہتے ہوئے قریب آ کر ٹرے صوفے کے سامنے موجود میز پر رکھی۔ آج تم نے ناشتہ کیسے بنا لیا؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاتھوں سے وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، میرا مطلب تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ اس نے وضاحت کی، کچھ دنوں سے طبیعت بہتر ہے تو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دوائی نہیں کھائی تو غنودگی نہیں چڑھی تو میں جلدی اٹھ گئی، اور جلدی اٹھ ہی گئی تھی تو ناشتہ بھی بنا لیا۔ اس نے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے مزے سے وضاحت کی۔ تم دوائی کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ ارے اب زخم بہت بہتر ہے، یہ دیکھو۔ اس نے کہتے ہوئے دایاں ہاتھ آگے کیا جس کی کلائی پر موجود کٹ کا نشان سوکھنے لگا تھا۔ لیکن پھر بھی تمہیں دوائی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، وہ بضد تھا۔ اوفو، اچھا پہلے فریش ہو کے آ جاؤ، پھر ناشتے کرتے ہوئے کر لینا بحث۔ اس نے ہار مانتے ہوئے بات کا رخ بدلا، جس پر بجائے کچھ کہنے کے وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا، اور پھر اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھا، پھر جبکہ وہ سلائس پر مکھن لگانے لگی۔